السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میں ڈیزی سیریز کے لیسن نمبر 34 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم حروف ندا پڑھیں گے۔ حروف ندا وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی کو پکارنے کے لیے یا آواز دینے کے لیے استعمال ہوں، جن کے معنی ہوتے ہیں اے، اور وہ الفاظ ہمارے پاس ہیں یا، ایہا، ایتھا اور میم مشدد یعنی میم پر شد۔ یہ الفاظ قرآن پاک میں آواز دینے کے لیے، پکارنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس حرف ہے یا کے معنی ہوتے ہیں اے۔ یہ سب سے زیادہ کثرت سے استعمال ہونے والا حرف ندا ہے، اور یہ واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے شروع میں لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یا مریم، اے مریم، یا یحییٰ، اے یحییٰ، یعنی مذکر کو پکارنا ہو یا مؤنث کو پکارنا ہو، کسی واحد کو پکارنا ہو یا جمع کو پکارنا ہو۔ یا جبالو، اے پہاڑوں، سب کے لیے یا حرف شروع میں استعمال ہوتا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ ایہا کسی ایسے لفظ سے پہلے لگایا جاتا ہے جو الف لام سے شروع ہو رہا ہو، یعنی کسی ایسے مذکر اسماء کو پکارنا ہو جن کے شروع میں الف لام ہو تو ان سے پہلے ایہا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وامتازوا اليوم ایہا المجرمون، ایہا اے، المجرمون الف لام ال سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس سے پہلے ایہا لگایا، اور مجرمون مذکر ہوتا ہے، جمع مذکر، تو اگر جمع مذکر کو پکارنا ہو تو اس سے پہلے ایہا لگایا جاتا ہے، ایہا المجرمون، اے مجرموں۔ یا ایہا الانسان، اے انسان۔ پہلی مثال میں یا کو محذوف کیا ہوا ہے، ہڈن کیا ہوا ہے۔ ایہا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ پکارا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور حرف ندا ہے ایتھا۔ یہ اگر کسی بھی مؤنث اسم کو پکارنا ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مذکر کے لیے ایہا اور مؤنث کے لیے ایتھا۔ ایہا اور ایتھا میں ایک حرف تا کا اضافہ ہے، یہ تا بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث کو پکارنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یا ایہا کی طرح اس میں بھی یا ایتھا میں کبھی کبھی یا کو محذوف کر دیا جاتا ہے، لیکن ایتھا لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پکارا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ثم اذن مؤذن ایتھا العیر، پھر اعلان کرنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ندا دی جا رہی ہے، پکارا جا رہا ہے، تو وہ اسما جو الف لام سے شروع ہوں لیکن مؤنث ہوں تو ان کے شروع میں ایتھا لگایا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسم الف لام سے شروع نہ ہو رہا ہو تو اس کے شروع میں یا لگتا ہے، اور اگر وہ الف لام سے شروع ہو رہا ہو تو مذکر ہو تو ایہا، اور اگر مؤنث ہو تو ایتھا لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے میم مشدد یعنی میم پر شد۔ یہ علامت صرف اور صرف لفظ اللہ کے آخر میں استعمال ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہو تو اللہم، اے اللہ۔ تو اللہم لفظ کیسے بنا؟ اللہ اور اس کے بعد میم مشدد، اس کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے بنانے والے۔ تو آج کے لیسن میں ہم نے یہ حروف ندا پڑھے، یا، ایہا، ایتھا اور میم مشدد۔ ان تمام کے معنی اے ہوتے ہیں، یعنی پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اے۔ کسی بھی اسم کو پکارنا ہو تو یا، اگر خاص طور پر الف لام والے مذکر اسم کو پکارنا ہو تو ایہا، اور اگر کسی الف لام والے مؤنث اسم کو پکارنا ہو تو ایتھا، اور اگر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہو تو اللہ لفظ کے آخر میں میم مشدد لگایا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو حروف ندا سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، کوئی سوال ضرور پوچھیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔